پاکستان میں بہت سے لوگوں نے اپنا اپنا کردار سیاسی طور پر، سماجی طور پر، دینی طور پر ادا کیا ہے تاکہ پاکستان ایک مستحکم ریاست بنے. اور اس کی سالمیت، اس کا جو وجود ہے بنیاد پہ وہ بنا تھا، اس کا دنیا میں وہی ایک چہرہ ابھر کر سامنے ہے. انفارچونیٹلی ہمارے اندر ہماری پالیسیوں کی وجہ سے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے، یا ہماری شاید کوشش اس حد تک نہیں کی ہوگی، یا شاید کوشش کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ضروری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر وہ اس طرح کی بلیسنگ نہیں تھی جس کی وجہ سے آج پاکستان اس مقام پہ کھڑا ہے. دہشت گردی بھی ہمارے ملک میں عروج پر ہے اور پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ پہ لے چکی ہے، اور وقتاً فوقتاً مختلف علاقوں میں اور مختلف صوبوں میں ایک بھرپور طریقے سے پاکستان کی سالمیت کو نقصان دینے کے لیے کردار ادا کر رہی ہے. اسی طرح فرقہ واریت کے اندر بھی ہمیں چاہے بیرونی طریقے سے چاہے اندرونی طریقے سے سازشیں کر کے پاکستان کو نقصان دینے میں کردار ادا کر رہی ہیں. آج ایک ایسا وقت اور ایک ایسا موڑ ہے کہ ہمیں سمجھنا ہے اور سوچنا ہے کہ کیا جو ہمارے آباء و اجداد نے یا ہم نے دیکھا یا ہمارے ساتھ ہوا یا جو برداشت کیا اور جو برداشت کر رہے ہیں، اگر ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں ایسے دور سے نہ گزریں، ایسے حالات سے نہ گزریں، تو ہمیں مل بیٹھ کر ایک جامع پالیسی کے اوپر تہیا کرنا پڑے گا کہ ہم نے آگے کے لیے کیا سوچنا ہے. کیونکہ ہم سب اپنے اپنے کردار ادا کر کے وہ مقصد حاصل نہیں کر پائے جس مقصد کے لیے ہمارے باجدار نے جانی اور مالی قربانیاں دے کر پاکستان کو حاصل کیا تھا. تو ہمارے لیے بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے یہ کہ آخر کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ ٹھہرے ہیں اور اس مقام تک نہیں پہنچ سکے. کوششیں ہوئی اس کے اوپر، بار بار ہوئی. ہم میں سے بیٹھا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی کی نیت میں شک کرے اس معاملے پر، نہ ہمیں کرنا چاہیے، لیکن ریزلٹس نہیں آئے. اور ریزلٹس نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک بات ہو جاتی ہے، اس کے اوپر ایک جامع پالیسی بنا دی جاتی ہے، لیکن اس ملک کے اندر وہ پالیسی جو ہے اس طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہو پاتی. امپلیمنٹیشن کے بیچ میں جو رکاوٹیں ہیں، اس میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ ہمارے ذاتی مفادات ہیں. اپنے ذاتی سیاسی مفادات کے لیے ہم اپنی بہت سی دینی اور قومی جو کاز ہے اس کو کمپرومائز کر جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان جیسا ملک جو ہر طرح کے وسائل سے مالا مال ہے، 76,000 ارب قرضے میں آ چکا ہے. اور یہ قرضہ پاکستان بننے کے بعد سے دینا شروع نہیں کیا گیا، بلکہ پچھلے کچھ 2 دہائیوں کے اندر یہ کام شروع ہوا اور وہ پہنچتے پہنچتے آج یہاں تک پہنچ چکا ہے. اور آج ہم ایک ایسا ملک بن چکے ہیں کہ جو چلتا ہی قرضے سے ہے، جو قرضے کے بغیر چل ہی نہیں سکتا. تو پھر خود مختاری، خودداری، اپنے اسلامی اقدار، اپنی اسلامی تعلیمات وہ ہم کیسے اپنے ملک کے اندر انشور کر سکتے ہیں کہ جب ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ ہم اپنے فیصلے کرنے کے لیے خود مختار ہی نہیں ہیں، اپنے فیصلے کرنے کی ہمارے پاس طاقت ہی نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں ہمارے لیے ایک چیلنج بھی ہے، اور ہم سب کو یقین ہونا چاہیے بحیثیت مسلمان کہ ناممکن کا جو لفظ ہے وہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے. اگر ہم اپنے مذہب کی تعلیمات پر جائیں اور اس پہ عمل کریں تو پھر ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہماری نیت ٹھیک ہوگی اور ہم کوشش کریں گے. فیصلے اللہ تعالیٰ کرے گا، لیکن وہ ہمیشہ حق اور سچ کے لیے فیصلہ کرتا ہے، اور انہی لوگوں کا ساتھ دیتا ہے، انہی لوگوں کو فتح دیتا ہے جو حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. میں آپ سب سے ایک گزارش کروں گا کہ کمیاں ہر انسان میں بھی ہوتی ہیں. اس ایک مجسمہ جو بنتا ہے، ایک مجموعہ جو بنتا ہے کسی سیاسی پارٹی کا، کسی تحریک کا، کسی دینی جماعت کا، وہ مکمل تو اللہ کی ذات ہے، اس میں کسی طریقے سے کوئی کمی یا بیشی ہو سکتی ہے، لیکن ایز اے ہول جو ہمارا ایک مقصد ہے اس کے اوپر اگر سب جامع طور پہ ارزے کی اسٹرینگتھ بنے، ارزے کے مضبوط کندھے بنے، تو میرے خیال میں ہم ان سب چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور ہمیں کرنا پڑے گا، صرف کر سکتے تک کی باتوں میں ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں، ہمیں کرنا پڑے گا. ہمیں اب ہر حد تک جانا پڑے گا، کیونکہ یہ سارے معاملات اور یہ سارے جو اس وقت چیلنجز ہمیں اس وقت درپیش ہیں، ان سے ہمیں نہ نکلے تو ہمارے جو آنے والی نسلیں ہیں وہ ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے کیا معاملات ہوں گے، ان کے کیا مسائل ہوں گے، اور وہ کن مشکلات سے گزریں گے. کیونکہ جو ملک شروعات ہی اپنی سالانہ بجٹ سے، ابتدا ہی قرضوں سے کرے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہی نہ ہو، اپنے فیصلوں کے لیے خود مختار نہ ہو، تو نہ وہ اپنے دین کی خدمت کر سکتا ہے، نہ وہ اپنی عوام کی خدمت کر سکتا ہے، نہ ہی اپنے اس آئین کے لیے وہ کام کر سکتا ہے جو آئین اس نے اپنی ریاست کے اندر اپنی عوام کے لیے بنایا ہے. اور اس کی ذمہ داری ہے کہ اس آئین کے مطابق اپنے باشندوں کو اس نے اس آئین کے مطابق ان کے حقوق دینے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کا خاتمہ عوام کے بغیر نہیں ہو سکتا. جب تک عوام کے دل نہیں جیتے جائیں گے، عوام کو ساتھ نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک دہشت گردی کا خاتمہ ناممکن ہے.
اسی طرح جو ہمارے درمیان فرقہ واریت کی نفرت پھیلائی جاتی ہے، اس پہ بھی جب تک عوام خود آگے نہیں بڑھے گی، علماء آگے نہیں بڑھیں گے، خود اس کو لیڈ نہیں کریں گے، اس مسئلے کے اوپر خود یکجا نہیں ہوں گے، تو کوئی بھی اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا۔ نسل پرستی، قوم پرستی، لسانیت بھی ایک ایسا ہی عنصر ہے کہ جس کے اندر جب تک سارے مل جل کے بیٹھ کے ایک ہو کر اپنی نسل کو، اپنی قوم کو، اپنی عوام کو یہ پیغام دینے میں کامیاب نہیں ہوں گے کہ ہم نے ایک ہو کر پہلے ایک پاکستانی ہو کر کام کرنا ہے، مسلمان ہو کے کام کرنا ہے، تو اس چیلنج سے بھی ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ان مشکلات سے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پاکستان کے اندر ہمیں 3 چیزوں کے اوپر مل کے ایک ایسی جامع پالیسی بنانی چاہیے جو میں آپ کو آج پیش کر رہا ہوں، کہ جس کے اندر نہ ہماری سیاست ہونی چاہیے، سیاست ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کوalitions کرتی ہیں، الیکشن لڑتی ہیں، وہ ایک سائڈ پہ کام ہے، وہ 5 سال بعد ہوتا ہے، 4 سال بعد ہوتا ہے، اس ملک میں کبھی جلدی بھی ہو جاتا ہے، اس کو ہمیں سائڈ پہ رکھنا پڑے گا۔ قومی یکجہتی کے اوپر ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا، ہمیں قومی یکجہتی کی ضرورت ہے اس وقت، حکومت کی ضرورت جن کو ہے، اور قومی یکجہتی قائم نہ کر کے وہ دیکھ چکے ہیں حکومتیں کر کے، تمام بشمول چھوٹے لیول پہ یا بڑے لیول پہ تمام پارٹیز ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ کسی نہ کسی حکومت کا حصہ رہی ہیں، وہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ قومی یکجہتی نہ ہونے کی وجہ سے چاہتے ہوئے بھی یہ چیلنجز نہ ہو، آج وہ چیلنجز اور وہ مسائل کھڑے ہیں ہمارے سامنے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے دہشت گردی، فرقہ واریت، لسانیت، صوبائیت، اس سے نکلنے کے لیے ہمیں ایک جامع پالیسی پہ آج ایک اتفاق کرنا پڑے گا، آپ کی مشاورت سے ایک پالیسی دینی پڑے گی، اس پالیسی پہ سٹینڈ کرنا پڑے گا، اس پہ ٹھہرنا پڑے گا، اور اس کے اوپر ہر حد تک جانا پڑے گا۔ ساتھ ساتھ رول آف لا جو اس ملک کے اندر ہے وہ بھی ہم سب کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہماری قانون کے مطابق ہم سب کا تحفظ، ہماری قوم کے، ہمارے بچوں کا، ہماری بچیوں کا، ہمارے تمام افراد کا تحفظ، وہ بھی ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری بھی قومی یکجہتی سے ہی پوری ہو سکتی ہے۔ جب تک ہم اس سوچ میں رہیں گے کہ اگر میرے ساتھ ہو رہا ہے اور آپ پرواہ نہیں کر رہے، اور میں اس سوچ میں رہوں گا کہ اگر آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو میں پرواہ نہیں کروں گا، تو ہمارے ملک میں قانون کی بالادستی نہیں ہو سکتی۔ قانون کی بالادستی تب ممکن ہے کہ جب ہم سب اس بات کے اوپر ایک ایجنڈے پہ سوچیں کہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، اور جس دن قانون کی بالادستی ہوگی اس ملک کے اندر، تو پھر اس ملک کے اندر جو بھی قانون سے بالاتر ہونے کی کوشش کرے گا، قانون کی خلاف ورزی کرے گا، تو اس کو کم از کم ہمیشہ لوگ باغی کب ہوتے ہیں؟ لوگ باغی تب ہوتے ہیں جب ان کو اپنا لگتا ہے کہ ہمیں حق نہیں مل رہا۔ یہ دہشت گرد جنہیں ہم کہتے ہیں، پہلے ہم ان کو مجاہدین کہتے تھے، پھر ہم نے ان کو دہشت گرد بنا دیا، کبھی ہم ان کو ایک نام دیتے ہیں، کبھی دوسرا نام دیتے ہیں، ان میں سے ہمیں ماننا پڑے گا کہ لوگ ہمارے اندر سے بھی ہیں۔ وہ اس حد تک کیوں گئے، کیوں مجبور ہوئے، ہم ان کی اصلاح کیوں نہ کر سکے، اس کے لیے آپ کو آج یہ زحمت دی گئی ہے کہ اصلاح نہ کرنے پر بھی ہم سے اللہ تعالیٰ ایک سوال کرے گا کہ ہم نے اپنی کیپیسٹی میں اصلاح کیوں نہیں کی، اور ہم کیوں ناکام ہوئے اصلاح کرنے میں۔ اصلاح نہ ہونے کی وجہ سے ہی کوئی بدلاؤ ہوتا ہے، اور یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت 2 صوبوں میں دہشت گردی کا جو عنصر ہے وہ بہت زیادہ ہے، ایک بلوچستان اور ایک صوبہ خیبر پختونخوا، اور اس کی وجوہات یہ ہے کہ دونوں صوبوں میں ایک تو ان کو پیچھے رکھا گیا، محرومی کی وجہ سے لوگوں نے بغاوت کا راستہ اختیار کیا، پھر ان صوبوں میں وہ قوتیں جو سازش کر کے ہمیں کمزور کر رہی تھی وہ فرقہ واریت کرانے میں بھی کامیاب ہوئی، اور وہ اسی طرح لسانیت بھی کا قیام بھی انہوں نے ان صوبوں میں وجود میں لایا، جس کی وجہ سے آج حالات یہ ہیں۔ اور میں آپ کو بحیثیت وزیر اعلیٰ بتا دوں کہ کورم کا جو مسئلہ ہے اس میں تمام عوام امن چاہتی ہے، دونوں طرف سے کچھ عناصر ہیں جن کی وجہ سے امن قائم نہیں ہو پاتا، اور کتنے جانی نقصان ہوئے ہیں اس کے اندر۔ جب آپ اپنے خواتین پہ اور اپنے بچوں پہ حملہ کر کے ان کو مار کر کسی بھی طرف سے خوشی محسوس کریں، تو میرے خیال میں ہم دین اسلام میں بھی نہیں ہیں، اور پھر ہم نہ مانیں اس بات کو کہ ہمارے اندر نفرتیں نہیں ہیں، پھر مسئلوں کا حل بھی نہیں نکلتا۔ ہمیں ماننا پڑے گا، ہمیں فیس کرنا پڑے گا، ہمیں ان چیزوں کو مان کر ان کو اون کر کے ان مسئلوں کا حل نکالنا پڑے گا۔ انشاءاللہ ہمارے جو وہاں کے جتنے بھی حمایتین تھے، مشران تھے، میں شکر گزار ہوں، پھر پورے قبائل کے مشران بھی وہاں پر گئے، باہر آ گئے، اور اس مسئلے میں آج کی تاریخ میں اس وقت تک جو حالات ہیں وہ اتنے قابو میں آئے کہ کم از کم اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے لیے راشن کو نہ چھوڑنا، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم یزید کی بات کرتے ہیں، پانی بند کرنا، لیکن آج ہمارے اپنے ہی اندر ہم یہ کردار ادا کر رہے ہیں کہ کسی کا پانی یا کھانا ہم بند کر رہے ہیں۔ تو یہ کمی کس چیز کی ہے؟ یہ کمی تعلیم کی ہے، یہ کمی شعور کی ہے۔ اگر ہم وہ شعور نہیں دے پائے تو آج ہم اس شعور کو دینے کے لیے کوئی پالیسی بنائیں اور اس پہ پھر عمل درآمد کروائیں۔ رول آف لا کے بغیر کوئی بھی ریاست آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ریاست آگے بڑھنے میں جب تک قانون کی بالادستی نہیں ہوگی اس وقت تک ریاست آگے نہیں جا سکتی۔ اس میں بھی ہمیں ایک جامع پالیسی
مرتب کر کے اور اس کو پھر انشور کرنا ہے. کہیں پر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو تو پورے پاکستان کے ہر کونے سے ایک آواز آنی چاہیے کہ جو چیز ہمارے آئین میں، ہمارے قانون میں ہمیں جو چیز تحفظ دے رہی ہے، اگر اس سے آگے کوئی بڑھے گا چاہے کوئی بھی ہے تو ہم اس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی آواز بلند کرنے کا، اپنا مسئلہ پیش کرنے کا، احتجاج کرنے کا حق رکھتے ہیں. اور جب ایسا کچھ نہ ہو، کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے. کسی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنے گھر کے بال بچوں کو چھوڑ کر، اپنا کام روزگار چھوڑ کر وہ اس طرف بڑھے. اس طرف بڑھنے کی وجہ نفرت ہے. اور جب قوم میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے تو قومیں کمزور ہوتی ہیں، وہ قومیں ٹوٹتی ہیں. اور ہم اپنے سامنے دیکھ چکے ہیں، اپنے اس ملک کے اندر ہم دیکھ چکے ہیں، اپنی تاریخ میں دیکھ چکے ہیں کہ ہم ایسے حالات سے گزرے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کا یہاں پہ آ جانا اس بات کا ایک واضح پیغام ہے کہ ہم کچھ چیزوں کے اوپر ایک ہیں، ہمیں ایک ہونا پڑے گا. ان چیزوں پہ آگے بڑھنے کے لیے ہمیں باقاعدہ طور پہ مل کر ایک جامع پالیسی بنا کر پوری قوم، ریاست، حکومت، چاہے جس کی جہاں پر بھی ہے، ان سب کو ایک پیغام دینا پڑے گا کہ اگر ان چیزوں کے اوپر اس طریقے سے کام کیا جائے تو ہم سب مل کر اس کے لیے اپنا کردار بھی ادا کریں گے. اور اگر اس کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی کوتاہی برتی جا رہی ہے اور ذاتی مفاد کو قومی مفاد کے اوپر ترجیح دی جا رہی ہے تو اس کے لیے اپنی ہم مل کر آواز بھی اٹھائیں گے. مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ اچھی نیت کے ساتھ، اچھے مقصد کے ساتھ انشاءاللہ ہم جب آگے بڑھیں گے تو ہم انشاءاللہ ان مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی تجاویز، اپنے جو مشورہ ہے آپ کا وہ یہاں پہ آپ دیں. اس کے بعد بیٹھ کر مشران یہاں بیٹھ کر اس کے اوپر آج ہم ایک جامع پالیسی کے طور پر ایک چیز اس پوری قوم کو بھیجیں، پوری قوم کو بتائیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں اور اس طریقے سے چاہتے ہیں اور ہم اس لیے انشاءاللہ ایک قدم اٹھا رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ وہ قدم ہوگا جو پاکستان کی قومی یکجہتی کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان میں امن کے لیے اور پاکستان میں انشاءاللہ قانون کی بالادستی کے لیے انشاءاللہ یہ وہ قدم ہوگا کہ جو ہمیں انشاءاللہ اس منزل تک لے جائے گا. اسلام کے لیے وہ ایک ہے. اور میں یہاں پہ ایک واضح کر دوں کہ اس جو آج کی محفل ہے اس میں جن لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا بیرسٹر سیف صاحب کے پاس لسٹ ہے. تو پہلی نشست ہم نے کچھ محدود رکھی تھی، اس کے بعد اس کو ہم نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ مشاورت کے بعد اس کو پھر ایکسپینڈ کریں گے. اور مختلف جو ہمارے یہاں پہ قائدین موجود ہیں یہ اپنی اپنی کوشش سے اور لوگوں کو بھی ساتھ ملا کر اس بات کے اوپر آمادہ کر کے اس یکجہتی کے مقصد کے اوپر، قومی یکجہتی کے اوپر آمادہ کر کے پھر ایک اور نشست ہوگی. میں یہاں پر صرف اتنا کہوں گا کہ بحیثیت وزیر اعلیٰ اور بحیثیت عمران خان کا ایک سپاہی، میں جب سے حکومت ہماری آئی ہے تو ہمیں بہت سے مسائل دو چار تھے اور ہیں اور ابھی تک ہیں اور جاری ہیں. تو اس میں ان مسائل کی بنیاد پر جو میں نے اپنا کردار ادا کیا، تو جو پہلی اپیس کمیٹی تھی اس میں جو پہلی بات چیت میں نے کی امن و امان کے حوالے سے، وہ اس کمیٹی کا بہت سی باتیں ریکارڈ کا حصہ نہیں بنتی لیکن کچھ بن جاتی. تو اس میں جو پہلی بات میں نے کی تھی وہ یہ کی تھی کہ ڈائلاگ سے مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے. اپنے بارڈرز کے اوپر جو ممالک ہمارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ بہتر تعلقات ہی مسائل کا حل ہے. اور اپنے ملک کے اندر جو ہم نے آپریشنز کیے ہیں اس سے ہمیں وہ ریزلٹس نہیں ملے کہ ہمیں مزید اس چیز کو کنٹینیو کرنا چاہیے. اور اسی لیے کسی طرح کوئی آپریشن جو ہے ہم اس کی اجازت نہیں دے رہے اور انشاءاللہ نہ ہی دیں گے اور نہ ہی انشاءاللہ اس کی ضرورت پیش آئے گی. جو ہمارا انٹیلیجنس بیس آپریشنز ہیں، ظاہری بات ہے بارڈر ہمارے پاس نہیں ہے، اسی بارڈر سے لوگ آتے ہیں اور اسی بارڈر کے لوگ جب اندر آ جاتے ہیں تو ان کے اوپر انٹیلیجنس بیس آپریشن ہماری مجبوری ہوتی ہے اور وہ کر رہے ہیں. اور ماشاءاللہ جو سی ٹی ڈی ہے وہ جو ہے اس کے اوپر مکمل کام کر رہی ہے. اور پچھلے اس ایک سال کے اندر آپریشنز کے اندر اتنی کامیابی حاصل نہیں ہوئی جتنی کہ اس طریقے سے ہم نے حاصل کی ہیں. اور کافی ایسے لوگوں سے نجات حاصل کی ہے جو کہ امن و امان کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہیں اور خراب کر رہے ہیں. افغانستان کے حوالے سے میرا بہت واضح موقف تھا، بہت پہلے سے تھا، اس پہ بڑی تنقید کی گئی میرے اوپر. اور موقف یہی تھا کہ ہمیں ان سے بات چیت کرنی چاہیے. جس طرح پروفیسر ابراہیم صاحب نے بات کی، افغانستان سے جو ہمارا ایک بارڈر ہے اور ہمارا ایک تعلق ہے اور ایک رشتہ ہے ثقافت کا، روایات کا، رشتہ داریوں کا، رواج کا، دین کا. اور اس سے پہلے جو افغانستان جو کافی دہائیوں سے حالت جنگ میں ہے، اس حوالے سے جو پاکستان کی ان جنگوں کے اندر پاکستان کے کردار سے جو ان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے وہ بھی کسی ڈھکی چھپی نہیں ہے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ جب وہاں پر ایک ایسی حکومت ان کی وجود میں آئی تو ہمارے تعلقات اس طرح کے نہیں رہے. اور اس کی وجوہات آپ سب کے سامنے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اس لیے آج ہم بیٹھے ہیں کہ ہم اس کا حل کیسے نکالیں گے. کمیٹی کی بات ہم سب آمادہ ہیں اس کے اوپر، اور ایک کمیٹی آپ اس کے اوپر بنا لیں اور اس کمیٹی کی تجاویز جلد سے جلد مزید جو ہے وہ سامنے لائیں. اور جلد سے جلد جو ہے پشاور کے اندر ہم ایک اور انعقاد کریں گے اس کا، جس میں تفصیلی اس پہ گفتگو ہوگی. کمیٹی کی سب کے مشاورت سے جو تجاویز آئیں گی
ان کے اوپر مزید بات چیت ہوگی اور عمل درآمد۔ اب اصل جو بات ہے میں ذرا اس پہ آنا چاہتا ہوں کہ ایک تو کرم کے مسئلے کے اوپر کہ کرم کا جو مسئلہ اجاگر کیا گیا، مجھے خوشی ہے کہ سب کو اس بات کا غم اور دکھ ہے اس بات کا کہ وہاں پہ جو ہوا اور ہم فرقہ واریت سے باہر آ چکے ہیں۔ اس میں کچھ جو ایسے عناصر ہیں ان کے ساتھ ہم نے نمٹنا ہے اور اس کے لیے ہم بالکل سامنا کر کے ان کو انشاءاللہ ٹھکانے لگانے کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہیں، چاہے وہ دہشت گرد ہیں یا چاہے وہ ایسے عناصر ہیں کہ جو کسی بھی طرح سے امن و امان کے خلاف جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ بحیثیت وزیر اعلیٰ اس چیز سے بالا تر ہو کہ مجھے اسے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، یا میرا اپنا جو علاقہ ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے ٹیررزم میں اس وقت سب سے زیادہ اس وقت اس سے اثر انداز ہے، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ جب آپ عہدہ لیتے ہیں تو اس عہدے کے لیے پھر آپ کو جانی اور مالی قربانی کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے، اور اگر آپ اس قابل نہیں ہیں اور آپ یہ برداشت نہیں کر سکتے تو آپ کو پھر ایسی جگہ پہ آنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اب تک جو ہمارے مسائل ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ عہدوں کے اوپر ایسے لوگوں کو برجمان کر دیا جاتا ہے کہ جن کی اہلیت نہیں ہوتی، جن کا وہ پیشن نہیں ہوتا، ان کے اندر وہ قابلیت نہیں ہوتی، لیکن وہ اس میں بیٹھے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، اور وقت کا ذہان سے پھر پورے ملک کا اور پوری قوم کا ایک نقصان ہوتا ہے۔ تو کرم پہ انشاءاللہ ہمارے جو اس وقت کے حالات ہیں کافی حد تک کنٹرول ہیں، جو کنٹرول نہیں ہے اس کے اوپر بھرپور کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ایسے عناصر کے خلاف ہم نے کی ہیڈ بنی بھی رکھ دی ہے اور ہم نے بھرپور طریقے سے ان کے خلاف آپریشن کرنا ہے اور ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے۔ میں یہاں پر جو 3 چیزیں میرے سامنے آئی ہیں ان کے اوپر بات کرنا چاہوں گا۔ پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اب تک جتنے بھی فیصلے ہوئے جس میں تمام مکتب فکر کے لوگوں کو شامل کیا گیا، بٹھایا گیا، تو اس کا عمل درآمد نہ ہونا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور ہم نے اس میں آگے بڑھنا ہے کہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمل درآمد نہ ہونے کی جو وجہ ہے وہ نیت ہے، کہ نیت ہی نہیں تھی کہ وہ چیز کی جائے کہ جو چیز کی تجاویز دی گئی تھی، اور وہ مسائل کا حل بھی تھا۔ اور ہماری چونکہ نیت اگر ہو بھی صحیح تو بعض اوقات ہم باہر سے اتنے ذہنی طور پر اور عملاً ہم اتنے بڑے غلام بن چکے ہیں کہ اپنے فیصلے ہم خود نہیں کر سکتے۔ اس کے اوپر ہی بات چیت جہاں پہ ہوئی ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ ہماری خود مختاری جو ہے وہ ہمارے فیصلے کر سکتی ہے، جو ہم نہیں کر پاتے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے فیصلے خود نہیں کر پا رہے، کیونکہ ہم مکمل طور پہ آزاد نہیں ہیں، حقیقی طور پہ ہم آزاد نہیں ہیں۔ دوسرا مس ٹرسٹ کے وجہ سے جو اعتماد کا جو ایک رشتہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو فیصلے ہوتے ہیں عمل درآمد نہیں ہوتا تو اعتماد جب نہ ہو تو بغیر اعتماد کے کوئی بھی چیز آگے نہیں بڑھ سکتی، اور اعتماد کو قائم کرنے کے لیے ہی آپ کو تکلیف دی گئی ہے۔ اور میں آپ کو آج کے حوالے سے یہ حلف دیتا ہوں کہ جتنا مجھ سے بھی ہو، جتنی میری کیپیسٹی ہے اس سے بڑھ کر میں انشاءاللہ اس کے اوپر بھرپور آپ کے ساتھ ہوں، اور انشاءاللہ بھرپور ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہوں۔ دوسرا جو ہے ٹیررزم کے علاوہ جو ہمارے چیلنجز ہیں اس کے اوپر بھی ہم نے بات چیت اس لیے کرنی ہے کہ کبھی بھی کوئی ملک اس وقت آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک وہ ملک اپنی اس بنیاد کے اوپر، جس بنیاد پہ اس کا قیام ہوا ہے اس کے اوپر اپنی چیزوں کا عمل درآمد نہ کرے، جس سے پہلی چیز آپ کی ہے کہ آپ اسلام کے نام پہ بنے ہیں۔ آج تک ہمارے قانون پاس ہو چکے ہیں ناموس رسالت کے اوپر، ہم ابھی تک واضح نہیں ہیں، کھل کے ہمیں بات کرنی چاہیے۔ قانون تو پاس ہو جاتے ہیں، عمل درآمد کے اوپر آج تک کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اسی طرح جو آپ کے پہلے معاہدے ہوئے، میں چاہوں گا یہ کمیٹی ان تمام معاہدوں کے اوپر ان کو ریویو کرے اور پھر دوبارہ سامنے لے کے آئے کہ وہ معاہدے ہوئے، ان میں وہ فتوے جو جاری کیے گئے ان کا عمل درآمد کیوں نہیں ہوا، اور اگر ان فتووں میں کوئی کمی ہے، کوئی اور فتووں کی ضرورت ہے تو اس کے لیے سامنے بٹھا کر اتنے بڑے مسئلے کا حل کیوں نہیں نکالا گیا، اور اگر وہ دیے گئے تو عمل درآمد نہ کرنے والے لوگ کون ہیں، کون رکاوٹ ہیں، ان کی ہمیں نشاندہی کرنی پڑے گی اور بربلا کرنی پڑے گی۔ اگر ہم اپنی چیزیں کھل کے سامنے بیان نہیں کریں گے، اپنی چیزوں کو بیان کرتے ہوئے کسی بھی پریشر کی وجہ سے، کسی بھی طاقت کی وجہ سے اپنی زبان کو بند رکھیں گے تو یقین کریں کہ وہ قومیں ٹوٹ جاتی ہیں جو اپنی بات نہیں کر سکتی۔ ہمارے سامنے بہت بڑی بڑی مثالیں ہیں، بہت بڑی بڑی سپر پاور جو ہیں وہ ٹوٹ چکی ہیں، اور جس کی بنیاد یہی تھی کہ وہ اپنی بات کرنے سے اس لیے ڈرتے تھے کہ قوتیں ان کو بات کرنے سے منع کرتی تھی، اور وہ اس کے نیچے پریشر میں آ کر اپنے پوری ریاستوں کو جو ہے ٹروا بیٹھے اور کھو بیٹھے۔ میں یہ گزارش کروں گا آپ سے کہ انشاءاللہ یہ جو آج کا یہ اقدام ہے ہم نے اٹھایا ہے، آج اس کو ہم نے آگے بھرپور طریقے سے بڑھانا ہے اور اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کے آگے بڑھنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہم نے جتنی کوششیں کی ہیں ان کے ریزلٹس ہمیں اس طریقے کے نہیں ملے، اور یہ سب ہمارے سامنے آیا ہے۔ اور اس کے بعد بھی اگر ہم اسی سوچ کے ساتھ کہ ہم یہاں بیٹھ کر وہ بات چیت کریں اور ان نکات کے اوپر جن کو ہمیں نشاندہی کر چکے ہیں، جو ہمیں عملی طور پہ پتہ چل چکی ہیں کہ وہی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے آج تک وہ چیزیں بہتر نہیں ہو سکی، اگر ہم بھرپور طریقے سے ہر حد تک نہیں جائیں گے تو میرے خیال میں اس طرح کی اور محفلیں، اس طرح کی اور ہماری میٹنگز، اس طرح کی اور کمیٹیاں بنتی تو رہیں گی،
لیکن وہ خاطر خواہ رزلٹ جو ہمیں چاہیے اور ہماری ضرورت ہے اس وقت وہ ہم حاصل نہیں کر سکیں گے. تو ہم نے اسی لیے مل کے آگے بڑھنا ہے. انشاءاللہ میری بھرپور آپ کے ساتھ اس چیز کے اوپر تعاون ہے, ہر طریقے سے تعاون ہے. میں ہر فورم کے اوپر یہ چیزیں اٹھاتا ہوں. افغانستان کی بات کے اوپر میری بات پہ ابھی کچھ دن پہلے آمادہ ہو کر انہوں نے مجھے اجازت دی, کیونکہ یہ میری ڈومین نہیں ہے ایز اے پروونشل گورنمنٹ, اور اب انہوں نے مجھے اجازت دی ہے کہ آپ اس کے اوپر اپنا وفد بنائیں اور بھیجیں, جس کے اوپر کام شروع ہے. بیرسٹر سیف صاحب اس پہ کام کر رہے ہیں. میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جو ہمارا پہلا وفد ہے وہ انشاءاللہ اگلے 2 ہفتوں کے اندر ہم نے بھیجنا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جو کمیٹی بن رہی ہے اس وفد کے اندر جو مختلف لوگ ہم نے اس کے اندر شامل کیے ہیں, آپ لوگ بھی اس کا حصہ بنیں اور اس کا حصہ بن کر اپنے نمائندے ہمیں دیں تاکہ ہم ان کو بھی ساتھ بھیجیں وہاں پر. اور اس کے بعد ساتھ ساتھ ہم ایک اور کام جو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری جو اتنی لمبی بارڈر ہے اس پوری بارڈر کے اوپر جتنے بھی ہماری اقوام ہیں, قومیں ہیں جو بس رہی ہیں, ان سب سے ہم نمائندہ لے رہے ہیں اور وہ ہمیں نمائندہ دیں گے مشاورت سے, اور وہ بھی اگلے وفد میں ساتھ جا کے وہاں کے ان کے ساتھ بھرپور طریقے سے امن کے حوالے سے مذاکرات کریں گے. تو مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ ایسے جب لوگ وہاں پہ جائیں گے اور ان سے بات کریں گے تو انشاءاللہ وہ ہماری بات کی تائید کریں گے اور وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے انشاءاللہ. تو اس کے لیے بھی آپ کی ہمیں ہیلپ چاہیے, کیونکہ یہ سلسلہ ابھی شروع ہونے والا ہے. میں تفصیلات میں اب نہیں چاہتا, کیونکہ آپ نے اتنی باتیں کر لی ہیں. جو اگلی ہماری نشست ہونی ہے جو بہت جلد انشاءاللہ ہم کریں گے, تو مجھے اس میں امید ہے کہ ہم ان باتوں کے بعد اس ٹائم میں ہم نے اپنے اندر جو ہماری کیپیسٹی ہے ہم نے کیا کیا اس کے اوپر بھی ہر بندہ بات کرے گا کہ آج کی جو بات چیت ہوئی اس کے بعد میں نے یا کسی بھی یہاں بیٹھے ہوئے شخص نے کیا کردار ادا کر کے اس کے لیے کیا اقدامات اٹھائے اور کیا کیا, اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ بات چیت کریں گے. اور مجھے یقین ہے کہ ہم سب کچھ کر کے آئیں گے, کیونکہ اگر تھوڑا تھوڑا حصہ ہم ڈالیں گے اپنا تو مل کر انشاءاللہ وہ جو کنسنسس اب کہتے ہیں کہ جو نہیں بن رہا اس ملک کے اندر وہ پیدا کرنے کے لیے اور کون سامنے آئے گا. تو ہم سامنے آئے ہیں تو ہمیں اب کوشش کرنی چاہیے کہ اور لوگوں کو ساتھ ملا کے ہمیں بھرپور طریقے سے اس چیز کو اس ملک کے اندر اسٹیبلش کرنا ہے. میں یہاں پر آپ سب کا شکر گزار ہوں. میں شیخ محمد یعقوب صاحب کا, محمد علی درانی صاحب کا, بیرسٹر سیف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ یہ ساری جو چیز ہے اس کو جو گلدستہ آج بنا ہے اس کو بنانے میں آپ لوگوں سے رابطہ کر کے آپ کو اکٹھا کرنے میں, اور اس سے پہلے ہی کافی بات چیتیں ہو چکی تھی, جس کے بعد ہم یہاں بینٹھے ہیں. ہر شخص کو یہ پتہ تھا کہ ہم کس ایجنڈے کے تحت یہاں بیٹھ رہے ہیں اور کس ایجنڈے پہ ہم بات کریں گے. تو مجھے آج فخر ہے اس بات پہ اور خوشی ہے بہت بڑی کہ انشاءاللہ آج کا جو اجلاس ہے مشاورتی اجلاس, یہ پاکستان کے آنے والے وقت کے لیے اپنا ایک ایسا کردار ادا کرے گا, ایک ایسا وہ کردار کہ جو آج تک اس لیول پہ اس پیشن کے ساتھ اس شدت کے ساتھ نہیں کیا گیا کہ ہم بیٹھ کے بارہا وہی مسائل کا ذکر بھی کرتے ہیں, ان کے ہم نے حل نکالے بھی ہوئے ہیں, ان پہ ہم نے مختلف کمیٹیاں بنا کے تجاویز کے ذریعے, امپلیمنٹیشن کے ذریعے, قانون سازی کے ذریعے ہم نے کام بھی کیا ہوا ہے, لیکن وہ گراؤنڈ پہ نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گراؤنڈ پہ لانے کے لیے ہم لوگ اپنی اس شدت میں کمی لا کر اس کے اوپر اس حد تک نہیں جاتے, اور وہ حد آج ہمیں پار کرنی ہے. اس حد میں ہم نے اس حد کو پار کرنے کے لیے وہ تمام حدیں اپنے آئین کے مطابق, اپنی اسلامی تعلیمات کے مطابق, اپنی اسلامی اقدار کے مطابق, اپنے وہ فرائض جو بحیثیت انسان ہمیں سونپے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ان کے مطابق انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے کریں گے.